بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین. سحر کی پاکیزہ اور مبارک پر نور ساعتیں پیغام ٹی وی کی جانب سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام قرآن سحر ٹرانسمیشن، اور اس سیگمنٹ کو اس ٹرانسمیشن کو جوائن کرنے کے لیے آپ لائیو کالز کیجئے 04211170000. اس پروگرام میں شامل ہوں. ڈاکٹر حماد لکھوی حفظہ اللہ سے اپنے مسائل کا حل جانیں. اس پروگرام کو سپانسر کیا ہے UMT نسک اپلیکیشن، صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل اور سپر ایشیا نے. ناظرین، دنیا میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اعمال کرے جو اللہ تعالیٰ کی رضا والے ہیں، یا وہ اعمال کرے جو انسان کو خسارے کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حقیقت کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا ہے، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. آج جہنم کی ہولناکیوں کے حوالے سے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار دو راستوں کی بات کرتا ہے. ایک راستہ تو جنت کی دائمی اور ابدی نعمتوں کی صورت میں ہے، جس کا کل ہم تذکرہ کر رہے تھے، اور ایک جہنم کی صورت میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. آج اسی کے بارے میں بات ہوگی. جہنم محض ہمیں خوفزدہ کرنے اور ڈرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں نیکیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے اور گناہوں کو ترک کرنے کا ایک اللہ کی طرف سے ایک الارم ہے. اسی حوالے سے آج بات ہوگی. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مفسر قرآن فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ موجود ہیں. ان کے ساتھ ساتھ جناب فضیلت الشیخ ڈاکٹر مبشر رشید صاحب اسلامک اسکالر ہیں، نوجوان عالم ہیں. انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. آئیے مہمانان گرامی سے آپ کو ملواتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ڈاکٹر صاحب، یہ جہنم کا تصور کیا ہے؟ اور قرآن کریم میں بار بار جہنم کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ انسان کی اصلاح کے لیے ہے یا بس اس کو ڈرانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، انسانی جو شخصیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تخلیق فرمایا ہے کہ دو چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی نمایاں ہیں اس کی شخصیت کے اندر. ایک ہے خوف اور ایک ہے امید. تو انہی دو چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے قرآن حکیم کے اندر بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی. لہذا انسان کی امید کا پہلو ایڈریس کرنے کے لیے تبشیر ہے، اور قرآن نے بشارتیں دی ہیں. وہ جنت کی بشارت ہے، انعامات کی بشارت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بشارتیں دی ہیں، اور ان کو ترغیبات کہہ لیں یا تبشیر کہہ لیں. اور انذار کیا ہے، ڈرایا ہے یا ترہیب کا طریقہ اختیار کیا ہے عذابوں کے تذکرے سے، کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کا خوف کا پہلو جو ہے یہ ایڈریس ہو. اور امید اور خوف، جیسے کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، کہ انسان کو امید بھی ہو، خوف بھی ہو، تو تاکہ یہ دونوں اعتبار سے انسان اس ٹریک پہ آ جائے جس ٹریک پر اللہ تعالیٰ کو انسان مطلوب ہے. اگر اوورآل قرآن کی بات دیکھیں یا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھیں، تو آپ کی سیرت طیبہ میں بھی تبشیر کا پہلو زیادہ نمایاں ہے. اچھا. انذار کا پہلو اتنا نمایاں نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہہ لیں ڈومینیٹ جو فیکٹر ہے وہ تبشیر کا ہے، لیکن جو انذار ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. قرآن حکیم کے اندر ایسی جو جس کو کہتے ہیں کہ متقابلات ہیں، کہ جہاں کہیں قرآن میں بات آتی ہے جہنم کی تو ساتھ اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ کرتا ہے. تو امید اور خوف ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن ابتدا جب ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی، اور انسان کو اگر کوئی تبلیغ کرنی ہو، کوئی بات اس تک پہنچانی ہو، تو وہ تبشیر سے آغاز کرے تو وہ پائیدار نہیں ہوتا. آغاز قرآن نے انذار سے کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ انسان کی شاید نیچر ایسی ہے. یقیناً جب قرآن نے اس سے انذار سے آغاز کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ترہیب کے ذریعے سے اور انذار کے ذریعے سے جو چیز سمجھتا ہے وہ دیر پا ہوتی ہے. یعنی خوف کا پہلو جو ہے اس سے آغاز ہو تو انسان کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے. اور جو تبشیر کے ابتداءً تبشیر کے پہلو سے ہو تو وہ دیر پا نہیں ہوتی، یا یوں کہہ لیجیے اس کو اتنی مؤثر نہیں ہوتی.
اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی شخص، مثال کے طور پر آپ کوئی آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے، بس جا رہی ہے، بس کا ڈرائیور ہے، جا رہا ہے، تو آپ اس کو کہیں کہ اس سے اچھی سڑک ہے، ایک بہت شاندار سڑک ہے، اس میں سینری بھی بہت اچھی ہے، سڑک بھی اس سے بہت زیادہ چوڑی ہے، تو وہ بہت زیادہ متاثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ کہے گا یار اچھا والا سفر جاری ہے، ہم کیوں اس کو چھوڑ کے ہم کسی دوسرے پہ جائیں۔ بالکل۔ اور اگر آپ اس کو یہ بتا دیں کہ اس سڑک پہ آگے کوئی خطرہ ہے، یا آپ اس کو کہیں کہ آگے کوئی پل ٹوٹا ہوا ہے، یا کوئی چیز کہہ دے یا کوئی خطرناک بات ہے، تو پہلا کام وہ یہ کرے گا کہ بریک لگائے گا۔ جب وہ بریک لگائے گا تو اس کے بعد بھلے آپ اس کو کسی کچی سڑک کا راستہ بتا دیں نا، آپ اس کو کہیں کہ فلاں دیہات سے ہو کے ہم اصل راستے پہ پہنچ سکتے ہیں منزل پہ، تو وہ پھر اس سڑک پہ بھی چل نکلے گا۔ یہ انذار کا پہلو انسان کی شخصیت کے اندر، اور وہ تبلیغ کے اعتبار سے اور نصیحت کے اثر ہونے کے اعتبار سے اتنا پر اثر ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا کرنے کے لیے حکم فرمایا تو فرمایا قم فانذر وربک فکبر، تبشیر کا کہیں ذکر نہیں، انذر۔ ویسے بشیر اور نذیر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور بشارت کا پہلو اور تبشیر کا پہلو نمایاں ہے، لیکن ابتدا جو ہے اسی طرح وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس سے بھی۔ لہٰذا پورا جو جہنم کا تذکرہ ہے یا عذابوں کا تذکرہ ہے، یہ اصل میں انسان کی شخصیت کے خوف کے پہلو کو ایڈریس کرنے کے لیے ہے، اور دونوں کا مقصد جو ہے تبشیر کا پہلو بھی اور امید کا پہلو اور خوف کا پہلو بھی، دونوں کو جب قرآن ایڈریس کرتا ہے تو مقصد اس کا اصلاح ہی ہوتا ہے کہ لوگ راہ راست پہ آ جائیں، اور یہ اگر موجود نہ ہو تو انسان راہ راست پہ آتا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو تصور ہے، قرآنی تصور، وہ پورا بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں بہت سارے لوگ آج کے دور میں یہ کہتے ہیں، اور یہ بہت بظاہر اچھا فکرہ اور بڑا پسندیدہ لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کسی عذاب کے ڈر سے نہیں کرنی چاہیے اور کسی جنت کے لالچ میں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کی بندگی اس لیے کرنی چاہیے کہ اللہ لائق عبادت ہے۔ بے شک۔ اچھا یہ کسی نے لکھا بھی ہے، تو اچھا یہ تصور جو ہے یہ غیر قرآنی تصور ہے۔ قرآن کا تصور ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، سبحان اللہ، بے شک۔ اس کو خوف سے اور امید سے پکارو۔ اور اسی طرح فرمایا جو لوگ راتوں کو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو عذابوں سے ڈرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی انعامات کا لالچ اور امید رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جو اللہ کریم نے جنت کا بتایا ہے، تب بشارت دی ہے، اور جہاں جہنم کے لیے کہا ہے، تو وہ اصل میں اگر اس کو ایک آدمی کسی کو ڈرا رہا ہو اور آپ کہیں کہ میں تو ڈرتا ہی نہیں ہوں، تو اللہ کی ذات اپنے عذابوں سے ڈرا رہی ہے۔ صحیح بات۔ اور آپ ڈرے نا، اللہ کریم نے تو فرمایا جو عباد الرحمن ہے نا، وہ تو راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اس لیے کہ بہت برا عذاب۔ تو یہ جب تک اس طرح کی کیفیت نہیں ہوگی، نہ عبادت کا مفہوم پورا ہوتا ہے اور نہ انسان کی اصلاح کا جو تقاضا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ اصلاح بھی اس وقت ہوتی ہے جب یہ خوف اور امید کے درمیان ہو، اس لیے جہنم کا تذکرہ اللہ کریم نے قرآن میں بار بار فرمایا کہ انسان ڈر جائے اور ڈر کے راہ راست پر آ جائے۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب بعض احادیث میں آیا ہے کہ انسان اپنی زبان کی وجہ سے، بعض لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، تو روٹین لائف میں اس بات کو کیسے سمجھا جائے، اس تنبیہ کو کیسے سمجھا جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں سب بات یہ ہے کہ زبان اصل میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور نعمت کے بارے میں حساب ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس کا استعمال صحیح اور درست ہونا چاہیے۔ جب انسان اللہ کی نعمت کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا کہ وہ اس کا استعمال غلط کرے گا، اس زبان کو ایسے کاموں میں استعمال کرے گا جہاں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے، تو یہی زبان اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے۔ اصل میں انعام تھا، اصل میں نعمت تھی، لیکن انسان کے استعمال نے اس کو ایک اور رخ دے دیا۔ اس رخ پہ آ کے یہی زبان جو اللہ کی نعمت تھی، یہ اس کے لیے وبال بن چکی ہے۔ اسی لیے بے شمار احادیث میں زبان کی حفاظت کے اوپر بڑا زور دیا گیا، بلکہ ایک لمبی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں، خیر کے امور بتائے، اور اس کے آخر پہ یہ بات بیان فرمائی کہ یہ ساری چیزیں زبان کے ساتھ ہیں۔ اگر انسان اپنی زبان کا استعمال صحیح رکھتا ہے تو پھر انسان بہت بڑی خیر کو پا لیتا ہے۔ اگر زبان کا استعمال صحیح نہیں ہے تو انسان کی کئی نیکیاں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔
یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا اور فرمایا تذکر من کثرت صیامها وصدقتها وصلاتها. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت بہت نمازیں پڑھنے والی، تہجد پڑھنے والی، اشراق پڑھنے والی، نفل پڑھنے والی، صدقہ بہت زیادہ کرتی ہے، اور یہاں تک کہ اس کی نیکیوں کی شہرت ہے، لیکن تؤذی جیرانہا بلسانہا، وہ اپنی زبان کے ساتھ اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتی. تو رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہی فی النار، یہ تو جہنم میں جائے گی. یہ زبان کی ہلاکت ہے. یعنی نمازیں صرف فرض نہیں، نفل بھی پڑھتی ہے، صدقہ صرف ضروری یعنی زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ اضافی صدقات، خیرات، عطیات بھی دیتی ہے. نیکیوں کی کئی اقسام اس کے اندر موجود ہیں، لیکن ایک برائی ایسی ہے جو اس کی نیکیوں کو کھا رہی ہے، وہ زبان کی ہلاکت ہے. اور اس کے اپوزٹ دوسری عورت کا ذکر کیا گیا، بس فرض نمازیں پڑھتی ہے، فرض زکوٰۃ دے لیتی ہے، فرض روزے رکھ لیتی ہے، اضافی کام نہیں کرتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی یہ خوبی بیان کی گئی کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی. تو فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی. تو زبان کی حفاظت جہنم سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے. بے شک بے شک. اور جہنم میں لے جانے کا بہت بڑا سبب وہ انسان کی زبان ہو سکتی ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے درست استعمال کی توفیق دے. ڈاکٹر صاحب، قرآن و حدیث میں جہنم کو کیسا بیان کیا گیا ہے؟ ہمارے ناظرین کو اس کی ہولناکیوں کے متعلق بتائیے تاکہ ہم اس سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکیں. دیکھیں، جہنم چونکہ آگ ہے اور ویسے بعض چونکہ اس کے نام مختلف قرآن حکیم کے اندر بھی اس کے مختلف نام آئے ہیں، لظا ہے، جحیم ہے، جہنم ہے، سعیر ہے، اس طرح کے مختلف نام ہیں. اور بعض نے کہا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، تو یہ 7 کمپارٹمنٹس کے یہ نام ہیں اور مختلف یہ کمپارٹمنٹ واللہ عالم، اللہ کریم کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح کے ہوں گے اور درجے تو ہوں گے. جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی کہ جنت کے درجے ہیں اور جہنم کے درکے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں وہ سب سے نیچے والے درکے میں ہوں گے. یعنی نیچے کو جاتے جاتے ہیں تو سٹیپ جو ہے وہ درکے ہوتے ہیں. تو وہ کتنا گہرائی ہے اس کی، بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے اندر پتھر پھینک دیا جائے تو 100 سال تک پتھر جو ہے وہ نیچے جاتا جائے تو اس کا پیدا نہیں آتا. اچھا، یہ اس طرح کی گہرائی کے حوالے سے ایک بہت ہی ہولناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور پھر اس کے علاوہ جو آگ کا تصور ہے، ہم دنیا کی آگ کو دیکھتے ہیں اور اس پر قیاس کرتے ہیں، وہ اس پر قیاس کرنے والی آگ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو اللہ نے جب پیدا کرنا تھا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ دنیا والی آگ کو دہکائیں، اور فرشتوں نے دہکایا، اور دہکایا کتنا عرصہ؟ 1000 سال تک. اللہ اکبر. حکم اللہ کا ہو، دہکانے والے فرشتے ہوں، وقت 1000 سال کا ہو. اور یہ جو 1000 سال کا وقت ہے یہ ہمارے والا وقت نہیں ہوگا، یہ یقیناً اللہ کا وقت ہے. اور اللہ کا وقت جو ہے وہ اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، وہ ہماری گنتی کا 1000 سال ہوتا ہے تو اللہ کی گنتی کا 1 دن ہوتا ہے. تو گویا اگر اللہ کی گنتی کے مطابق 1000 سال دہکایا ہے، اللہ اکبر، تو کتنا دہکایا ہوگا. تو حدیث میں آتا ہے کہ 1000 سال دہکانے کے بعد اس آگ کا رنگ پیلے سے سرخ ہو گیا. اللہ. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ ابھی بھی میرے مجرموں کے لیے یہ آگ تیار نہیں ہوئی، اس کو 1000 سال اور دہکاؤ. پھر فرشتوں نے 1000 سال اور دہکایا، پھر اس کا آگ کا رنگ جو تھا وہ سرخ سے سفید ہو گیا، یہ آگ سفید ہو گئی. پھر اللہ کریم نے 1000 سال اور دہکانے کا حکم دیا تو پھر آگ کا رنگ سیاہ ہو گیا. اب وہ جو جہنم کی آگ ہے وہ سیاہ ہے. دنیا کی آگ جلتی ہے تو روشنی کرتی ہے، جہنم کی آگ جلتی ہے تو اندھیرا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آمین. اور وہ اندھیرا کرنی خود بھی اندھیرا ہے، سیاہ ہے اور اندھیرا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور پھر دنیا کی آگ سے کس قدر وہ یعنی تیز ہے. ایک حدیث کے اندر تو 69 درجوں کا ذکر ہے کہ دنیا کی آگ سے 69 درجے تیز ہے. اب یہ 69 درجوں کا کیا مطلب ہے اللہ کو ہی معلوم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یعنی دنیا کی آگ
जहन्नम की आग का 70वां दर्जा है, तो बाकी 69 दर्जे कितने तेज़ होगी। तो दुनिया की आग में पत्थर एक पड़ा रहे तो वो 100 साल भी पड़ा रहे पत्थर को कुछ नहीं होता, लेकिन अगर जहन्नम की आग में पत्थर डालें तो वो एक आंख के लाज़ में पानी हो जाए। अल्लाह। लिहाजा दुनिया की आग का और उस आग का मुकाबला नहीं है, और अल्लाह ने उसको डराने के लिए लोगों को इस तरह के जो डिस्क्रिप्शंस दी हैं हदीस के अंदर भी आई और कुरान में। और अगर कोई शख्स इसके बावजूद डरता नहीं है, मैंने लोगों को कहते सुना कि कोई बात नहीं, हम भी 4 दिन छितर पोले खा के जन्नत में चले ही जाएंगे। तो ये गोया एक अकड़ है, एक तकब्बुर है, और अल्लाह के सामने अकड़ने वाली बात है कि हम अल्लाह के अज़ाबों को कुछ नहीं समझते। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। तो जहन्नम तो इस तरह इस कदर हौलनाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सिर्फ झलक दिखाई जाएगी तो जिस शख्स ने दुनिया में इंतहाई आला ज़िंदगी गुजारी होगी, यूँ ही जहन्नम की एक झलक देखेगा तो वो कस्में उठा उठा के कहेगा मैंने दुनिया में कभी कोई अच्छाई देखी ही नहीं, कभी कोई सहूलत, कोई खुशहाली देखी ही नहीं। यानी उसको सारा उसका जो माइंड सेट चेंज हो जाएगा सिर्फ एक झलक देखने से। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। तो वो किस तरह से उसके क्या क्या मामलात हैं उसके जहन्नम के और कितनी हौलनाकियाँ हैं, ये तो ऐसे लगता है कि थोड़ा थोड़ा अल्लाह करीम ने जहाँ कहीं बताया, कहीं फरमाया कि गंदक की कमीज़ें होंगी और उनके जो है वो हर चीज़ जो लिबास होगा वो भी सारा आग का होगा। और एक हदीस के अंदर आता है जिसको सबसे अदना अज़ाब जहन्नम में होगा, वो अदना अज़ाब ये होगा उसके पाँव में आग के जूते पहना दिए जाएंगे और जिससे उसका दिमाग खोलेगा। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। सारी इसी तरह की चीज़ें, और फिर उसके अंदर थोर का दरख्त और जहन्नमियों का पीप और खून मिला पानी और वो पीने को दिया जाएगा। हर चीज़ ही ऐसी है कि इंसान हैरान हो जाता है। अगर कोई खौफ रखने वाला दिल हो तो सिर्फ जहन्नम का तज़किरा ही काफ़ी है कि इंसान जो है वो राह रास्त पे आ जाए। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम के और हर तरह के अज़ाबों से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला, बात पता क्या है, सूरह मरियम में गालिबन आता है कि हर शख्स को एक दफ़ा जहन्नम पे आना पड़ेगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में जो फरमाया उसके ऊपर एक पुल है जहन्नम के ऊपर, तो हर शख्स ने पुल से गुजरना है। और पुल इस कदर बारीक है जैसे बाल से भी ज़्यादा बारीक और तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है। तलवार से ज़्यादा तेज़, बाल से ज़्यादा बारीक पुल है, और गुजरना हर एक ने है। तो जिसने जन्नत में जाना है उससे गुजर के ही जाना है, उससे गुजरे बगैर होगा नहीं। तो अब ये जो वहाँ हर एक का जाना है, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उस से जो अहले ईमान होंगे, कुछ अहले ईमान ऐसे होंगे जैसे वो इस तरह गुजर जाएंगे जैसे बिजली कड़कती है ना, बिजली चमकती है, एक इधर झलक और अगले लम्हे उधर गुजर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि उनको पुल का एहसास ही नहीं होगा कि वो बारीक है, कैसी है, वो एक यानी पलक झपकते में उधर। बाज़ लोग ऐसे चले जाएंगे जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं और दौड़ते हुए वहाँ से निकल जाएंगे। तो बाज़ लोग जो हैं कट कट के जहन्नम के अंदर गिर रहे होंगे, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। तो बाज़ ज़ख्मी होकर निकल जाएंगे बाहर, बाज़ बिल्कुल ही जहन्नम में गिर जाएंगे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये सारे जो जितने इस तरह के मराहल हैं अल्लाह ताला अहले ईमान के लिए वैसे स्किप कर देगा, और ये उसी का ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो बयान है कि वो इस तरह से गुजर जाएंगे जैसे बिजली चमकती है, गोया वो पुल की जो हौलनाकी है, जहन्नम की हौलनाकी के उसके ऊपर नज़ारा करना, उसको देखना, ये सारी चीज़ों से अल्लाह ताला अहले ईमान को महफूज रखेगा। और जो लोग अहले ईमान नहीं हैं वो अभी आप पूछ रहे थे डॉक्टर साहब से कि कौन कौन से अमाल, और फिर ख़ास तौर से ज़ुबान की बात, ज़ुबान के हवाले से। बिल्कुल असल में बात पता क्या है, मैं तो ये समझता हूँ वल्लाहु आलम, अल्लाह करीम ने कुरान में भी फरमाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद हदीस भी, कि जो शख्स शिरक नहीं ना करता, शिरक नहीं ना करे कोई शख्स, तो शायद बाकी सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर दे। अल्लाह अकबर। बॉटम लाइन ये है कि मुशरिक ना हो, और जो अल्लाह के साथ शिरक करता है वो अल्लाह ने शिरक माफ़ नहीं करना। और वो तो अल्लाह ने कुरान में बार बार कह दिया, ये भी फरमा दिया कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, अल्लाह ने शिरक माफ़ नहीं करना, इसको भी रिपीट करके फरमा दिया। और फिर ये भी फरमा दिया कि जो अल्लाह के साथ शिरक करता है अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत हराम कर रखी, लिहाजा जिसके ऊपर जन्नत ही हराम है वो कभी जन्नत में जा नहीं सकता, वो तो जाएगा जहन्नम में, वो मुशरिक है। बाकी जो इसके अलावा जितने लोग हैं वो जितने भी देखें ना, अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है,
یعنی بہت ساری احادیث ہے. ایک تو قرآن نے کہا شرک نہ کرے, باقی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, شرک معاف نہیں کرنا. ویسے تو توبہ سے شرک بھی معاف ہو جاتا. تو ایک حدیث بخاری شریف کے اندر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سواری کرنے کا موقع ملا آپ کے پیچھے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ما حق اللہ علی العباد و ما حق العباد علی اللہ, اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ عالم, مجھے کیا پتہ, اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, خالص اللہ کی بندگی کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ اللہ کا حق ہے مخلوق پر. اور پھر حق العباد علی اللہ, بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا, جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا نا, اللہ اس کو عذاب نہ کرے. یہ بندے کا اللہ پر حق ہو جاتا ہے. اللہ ظاہر ہے جب ایک کا حق ہے تو دوسرے کا فرض ہے. اللہ تعالیٰ گویا اپنے ذمے لے رہا ہے کہ جو شخص شرک نہیں کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا. اسی کو ایک حدیث قدسی ہے ترمذی شریف کے اندر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے, اور اس میں 3 مختلف سٹیپ ہیں. اس کا آخری سٹیپ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو اس حال میں میرے پاس آئے کہ زمین تیرے گناہوں سے بھری ہوئی ہو, لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, زمین تیرے گناہوں سے بھری ہوئی ہو, تو اس حال میں آئے کہ لا تشرک بی شیئا, تو میرے ساتھ شریک کسی کو نہیں ٹھہرایا, شرک نہیں کرتا. فرمایا میں سارے گناہ معاف کر دوں گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو وہ جہنم سے بچ سکتا ہے, اور جو شرک کرتا ہے وہ جہنم سے بچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کل ہم جنت کا تذکرہ کر رہے تھے اور بڑے خوبصورت انداز میں بات ہو رہی تھی. آج جہنم کے ہولناکیوں کے حوالے سے تذکرہ ہے. آپ سے پہلے میں نے زبان سے متعلق پوچھا کہ ایسے کون سے گناہ ہیں جو انسان زبان سے کرے تو جہنم اس کا مقدر بن سکتی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی پیاری بات کی, انسان شرک نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی باقی گناہ اپنے فضل سے معاف فرما دے. لیکن ایسے گناہ بھی ہیں جن کے بارے میں احادیث میں وعید آئی ہے کہ ایسے گناہ کرنے والے کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. جی, اس میں محترم افسر بات کی ہے کہ ایک تو زبان ہی ہے, زبان کے ساتھ اصل میں کئی طرح کے گناہ ہیں جو انسان کرتا ہے. جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, اسی طرح گالی گلوچ کرتا ہے, اسی طرح زبان کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے یا کسی کا نقصان کرتا ہے. یہ وہ زبان کے اندر آنے والے وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے. جی, اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو بڑے بڑے گناہ کہا جاتا ہے, اور ان پر بطور خاص یہ وعید بیان کی گئی ہے کہ جس نے یہ گناہ کیا وہ جہنم میں چلا جائے گا, وہ جنت سے محروم ہو جائے گا. اس میں بڑے بڑے گناہوں میں یہی بات کہ جس انسان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا وہ جہنم میں جائے گا. اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ قرآن پاک وہ توبہ نہ کر لے, اگر توبہ کر لے گا جی ظاہر ہے اگر اس نے توبہ کر لی تو توبہ کے ساتھ تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بالکل. اصل میں یہاں بھی فرق یہ ہے نا, ایک یہ ہے کہ شرک کا اور عام گناہوں کا فرق اصل میں یہ ہے توبہ کے اعتبار سے کہ باقی گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھی معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کے بارے میں اللہ نے اصول بتا دیا ہے کہ یہ بغیر توبہ کے معافی نہیں ہے. اصل اصول اس کا یہ ہے. اور قرآن کریم نے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا. جہاں یہ کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو وہاں یہ بھی کہا کہ والدین کے ساتھ غلط رویہ نہ رکھو. تو جو انسان والدین کا گستاخ ہے اور ان کی بے ادبی کرنے والا ہے اس کے لیے بطور خاص یہ وعید ہے کہ اس کو جہنم کی سزا ملے گی. اسی طرح یتیموں کا مال کھانے والا, اس دور میں یہ برائی بہت عام تھی عرب کے اندر کہ لوگ یتیموں کا مال کھا لیتے تھے, اس کو سمجھتے تھے, اس کی پرواہ کوئی نہیں کرتے تھے, چونکہ دنیاوی نقطہ نظر سے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کے پاس کوئی احساس و رسوخ نہیں ہے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکیں, تو لوگ یہ کھا لیتے تھے. تو اس پر بطور خاص یہ وعید بیان کی کہ جو آدمی یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا. استغفر اللہ. یعنی بہت سخت وعید اس کے بارے میں بیان کی گئی کہ یہ ایسا ہے جیسے وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں. تو اس پہ یہ وعید ہے. اسی طرح اگر کوئی انسان نماز چھوڑ دیتا ہے
تو اس کے بارے میں کہا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. جو لوگ ایسے ناخلف ہیں کہ وہ نماز کو ضائع کرنے والے، خواہشات کی پیروی کرنے والے، ان کا مطمع نظر ہی بس یہ ہے کہ جو ان کی اپنی موج ہے کہ جو جی میں آئے وہ کرتے رہیں. ان کو نہ اللہ کے فرامین کا کوئی حیا ہے، نہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا کوئی پاس ہے، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ وعید ہے فسوف یلقون غیا، وہ بہت بڑی گمراہی کے راستے پر چلیں گے. اگرچہ غین کی تفسیر میں یہ بات تو ثابت نہیں ہے، جیسے بعض دفعہ یہ مشہور سننے میں ملتا ہے کہ غی جہنم کی ایک وادی ہے. یہ تو کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ کرام سے. البتہ اس کے بارے میں صحیح سند سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ غین کا معنی گمراہی ہے، اور گمراہی کا سب سے بڑا راستہ وہ جہنم کا راستہ ہے. تو اس کا مطلب ہے نتیجہ آخر وہ یہ اینڈ رزلٹ وہ جہنم ہی ہے. تو اسی طرح اگر کوئی انسان وہ نماز کو ضائع کرتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر کہا نا کہ جو آدمی اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اس نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ اللہ کی جنت ہے. تو یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کے ساتھ انسان جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے، جہنم میں جا سکتا ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے والے گناہ ہیں. جیسے جھوٹ بولنا، یہ زبان کی ایک برائی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص کہا ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچ جاؤ. فإن الکذب یہدی الی الفجور، یہ جھوٹ انسان کو اور کئی گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے. وإن الفجور یہدی الی النار، اور یہ فجور، یہ گناہ، یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو لہٰذا یہ بڑے بڑے وہ گناہ ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے. ویسے تو ایک مسلمان کے لیے اصل بات تو یہی ہے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چلا دیا وہاں پر وہ چل پڑے. بالکل. اور جہاں سے روک دیا وہاں اس کا فل سٹاپ ہے، بس وہاں سے آگے نہیں چلنا. لیکن بطور خاص جن گناہوں سے روکا گیا اور ان کو کبیرہ گناہ کہا گیا، یا ان کے بارے میں کوئی وعیدیں بیان کی گئیں، یا ان پر سزائیں متعین کی گئیں، یا ان پر جہنم کی وعید بیان کی گئی، ان سے بچنا یہ خاص طور پر. بالکل ٹھیک ہے. ایک کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سائرہ صاحبہ فرمائیے گا. ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ نا اگر شوہر اجازت دے دے خوشی سے نہیں ناراضگی سے کہ آپ اعتکاف کر لو، تو کیا اعتکاف جائز ہے؟ اور پاس اگر مسجد نہ ہو تو عورت گھر میں بیٹھ سکتی ہے کہ مسجد میں ہی اعتکاف ہونا ضروری ہے؟ کال کرنے کے لیے شکریہ بہت. جی ڈاکٹر صاحب، اگر شوہر طوعاً و کرہاً اجازت دے دے اعتکاف میں بیٹھنے کی؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ عورت کو جو سب سے ٹاپ پریورٹی رکھنی چاہیے وہ شوہر کی رضامندی ہی رکھنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نماز اور سال کے روزے اور اپنی عزت کی حفاظت کے علاوہ چوتھی چیز جو جنت کے 8 دروازوں والے پیکج میں دی ہے عورت کے لیے، وہ شوہر کی خدمت ہے. تو اگر وہ شوہر کی خدمت کرتی ہے، رات کو یعنی 5 نمازیں فرض نمازیں پڑھتی ہے اور سال کے روزے رکھ لیتی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، تو ہمارا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے. تو یہ اتنا بڑا پیکج کسی مرد کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے ہی ہے. تو عورت کو اپنا یہ پیکج ضائع نہیں کرنا چاہیے. ایک نفلی عبادت کے لیے ایک فرض چیز چھوڑ کے تو اپنا یہ پیکج ضائع کر لے. ان کو قطعاً اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے. اور جیسے شوہر کہتے ہیں، اگر وہ کسی غیر شرعی کام کا حکم نہیں دے رہے تو ان کی ہر بات ماننا ان کے اوپر فرض ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی جس طرح ڈاکٹر مبشر صاحب فرما رہے تھے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ اگر انسان ان سے توبہ نہ کرے تو اللہ نہ کرے جہنم کا حقدار نہ بن جائے، تو اس کا مطلب ہے اس سے اس سوچ کی نفی ہو جاتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کافر ہی جہنم میں جائیں گے. ایک سوچ ہے. نہیں، دیکھیں جہنم میں
جو حدیث کے اندر تفصیلات آتی ہیں اس میں پتہ چلتا ہے بڑے بڑے گناہوں والے جو صاحب ایمان لوگ ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور وہ بالآخر جہنم سے نکل آئیں گے. اس کے بارے میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے وہ بالآخر جہنم سے نکل آئے گا، لیکن اپنے گناہوں کی سزائیں ضرور بھگتے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ اگر انسان کرتا ہے اور توبہ کے بغیر مر جاتا ہے، ویسے اللہ کسی کو اپنی رحمت سے معاف کر دے تو اللہ کے پاس تو اختیار ہے، اللہ جس کو مرضی معاف کر دے، لیکن اصول یہی ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی وہ سزا بھگتے گا. اور وہ کتنا عرصہ بھگتے گا، کیسے ہوگا، واللہ عالم، یہ اللہ کو پتہ ہے. اس کی تفصیلات آتی ہیں کہ جو آخری جنتی جنت میں جائے گا وہ بھی جہنم سے نکل کر جائے گا، اور اس کے بارے میں لمبی حدیث ہے مسلم شریف کے اندر کہ وہ جہنم سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، یا اللہ مجھے بس یہ باہر تھوڑا سا جو ہے بٹھا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے باہر پھر وہ کہے گا تھوڑا سا، یا یہاں پہ جہنم کی جو آواز بھی آتی ہے اور وہ نظر بھی آتا ہے، تپش بھی آتی ہے، مجھے تھوڑا سا دور کر دے، تو پھر وہ دور چلا جائے گا. پھر کرتے کرتے پھر ایک درخت کے سائے نیچے پھر اس کو جنت کا دروازہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. پھر وہ کہے گا یا اللہ بس جنت کے دروازے تک لے جائے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے پوچھ لے گا، کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ اس کہے گا نہیں کچھ اور نہیں مانگتا، بس آپ یہ دے دیں. تو اس وقت جو ہے وہ وہاں جا کے وہ پھر بھاگے گا، یا اللہ مجھے جنت میں داخلہ ہی دے دے. تو اس وقت پھر اللہ کریم مسکرا دیں گے. تو وہ پھر فرمایا کہ اس کو جب اللہ فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جا، تو وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے جائے گا. وہ کہے گا یا اللہ جنت تو بھری پڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو داخل ہو. اس کے لیے جو جنت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی. اللہ یہ آخری جنتی جو جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے صاحب ایمان جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، جو نکل کے اپنی سزا بھگت کے وہ جائیں گے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت والی احادیث ہیں ان میں بھی ایک جو بخاری اور مسلم شریف کے اندر حدیث ہے جس میں قرآن کے حقوق والی بات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. تو وہاں جو سفارش کی تفصیل ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو بہت سارے لوگ جہنم میں ہوں گے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ ابھی جنت میں یعنی نہیں گئے ہوں گے، جنہوں نے جانا ہوگا، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں. تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفارش کریں گے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ایک نشانی مقرر کر دے گا کہ جا اس نشانی کے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس نشانی کے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دوں گا. ابھی بھی بہت ساری امت جہنم میں رہ جائے گی. پھر میں دوبارہ سفارش کروں گا، سجدے میں گر جاؤں گا، جب تک اللہ چاہے گا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید کرتا رہوں گا. پھر جب اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے اٹھو سر اٹھاؤ مانگو کیا مانگتے، پھر میں کہوں گا اللہ میری امت جہنم میں جل رہی ہے. تو فرمایا پھر میں ان کو نکال دوں گا، لیکن ابھی بھی میری بہت ساری امت جہنم میں رہ جائے گی. تیسری دفعہ فرمایا پھر جب میں تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک ایسی نشانی مقرر کر دیں گے، ایسے مجھے لگے گا کہ اب تو میں سارے لوگوں کو نکال لوں گا. وہ اتنی چھوٹی یعنی میرٹ اتنا لو ہو جائے گا کہ اب تو سارے جیسے لوگوں کو نکال. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں تیسری اس نشانی کے لوگوں کو بھی نکال کے جنت میں ڈال دوں گا تو ابھی بھی بہت سارے لوگ جہنم میں رہ جائیں گے. اللہ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جہنم میں صرف وہ باقی رہ جائیں گے جن کو قرآن روک لے گا، اور جن کو قرآن نے روک لیا ای وجب علیہ خلود، اس کے اوپر جہنم کی ہمیشگی واجب ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کے مجرم ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی، اور وہ جہنم میں دائمی جہنمی ہوں گے. جو نکل کے جنت میں آ جائیں گے، سفارش کی وجہ سے آ جائیں گے، اپنے سزا بھگت کے آ جائیں گے ایمان، تو اس کا مطلب ہے بہت سارے اہل ایمان بھی جہنم میں جائیں گے اور وہ اپنی سزا بھگت کے آ جائیں گے. جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ دائمی جہنمی ہیں. جو اہل ایمان ہیں وہ کچھ عرصہ کے لیے جائیں گے اور پھر نکل کے آئیں گے. یہ کتنا عرصہ ہے، کیسے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم کیا رکھا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ متشابہات میں سے ہے لیکن اصول یہی بتایا. ٹھیک ہے، ایک کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور علی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی سر. جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کھانا ایک آدمی کا کتنا ہے، جی، اور مہمان اگر آ جاتا ہے عید سے کچھ دیر پہلے، جی، کرانا اپنے گھر سے دے کر مہمان آ جاتا ہے عید سے پہلے،
उसका फितराना घर वाले को देना पड़ेगा या नहीं? ठीक है नूर अली साहब, कॉल करने का शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। वैसे तो हम फितराने के हवाले से काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये पहलू रह गया था कि मेहमान अगर अपने घर से फितराना दे के आया है तो जिस घर में ठहरा हुआ है उसको जी, देना उसको पड़ेगा। फितराना जहाँ भी वो घर में मेहमान आया और अगर वो अपने घर से बेशक दे के आया हो, जी अहले खाना को उसका फितराना देना चाहिए। अच्छा, और ये जो फितराना है कितना, इस पे मैंने पहले भी बात कर ली थी जी कि जो एक सा है असल में तो, और जो एक सा है हिजाजी सा, उसके बारे में बाज़ लोगों का ख्याल है 2 किलो का होता है, बाज़ का ख्याल है 2.5 किलो का होता है। तो गंदम का एक सा या जौ का या मुनक्का या खजूर या पनीर या जो भी चीज़ जो खाया जाता था उस वक्त, उसका एक सा, तो उसको आप अंदाज़न 2.5 किलो कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो जदीद तहकीक के मुताबिक 2 किलो 100 ग्राम का है। और 2 किलो 100 ग्राम का मतलब इस वक्त आप देख लें आटे की जो कीमत है हमारी, चूँकि आम खुराक आटा है, तो कम अज़ कम आटे की जो 2 किलो 100 ग्राम की कीमत बनती है उतना जो है वो आप दे दें। और वो ज़रूरी नहीं है कि आप गंदम ही दें, आप उसके पैसे भी दे सकते हैं, तो कम से कम इतना दे दें। और अगर अल्लाह ताला ने गुंजाइश दी है तो आप जो है वो 2.5 किलो खजूरों के पैसे भी दे सकते हैं, आप 2.5 किलो पनीर के पैसे भी दे सकते हैं। तो वो आप जितना ज़्यादा देना चाहें वो दे दें, लेकिन कम से कम इतना दें। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी जहन्नम से पनाह मांगते थे और अपनी उम्मत को भी जहन्नम से पनाह मांगने की तलक़ीन फरमाते थे। आपकी दुआओं में एक दुआ बार बार आई है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, ऐ अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा। आप इस दुआ का विर्द कीजिए। मुलाकात होती है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बहरे ताज़गी ये ईमान देता है ये माह रमज़ान, पैगामे कुरआन। बहरे ताज़गी ये ईमान देता है ये माह रमज़ान, पैगामे कुरआन। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर मुबशिर सिद्दीक साहब, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि एक खजूर के सदक़े से भी जहन्नुम से बचा जा सकता है। इस हदीस के बारे में कुछ अमली मैसेज दीजिए। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तक़ुन नार वलो बिशिक़्क़ि तमरा, एक खजूर का एक टुकड़ा, पूरी खजूर भी नहीं, अल्लाह खजूर का एक टुकड़ा, अल्लाह अगर अकबर, वो जहन्नुम तुम्हारे जिसका पास भी है हम ना, ब्रेक से पहले तज़किरा कर रहे थे, अल्लाह अकबर, अगर तुम इतना टुकड़ा भी सदका करके उसके साथ जहन्नम से बच सकते हो तो कोशिश करो ये भी करके जहन्नम से अपने आप को बचा लो। अल्लाह। मुराद असल में तो ये है कि तुम्हें हर वक्त ये सोच होनी चाहिए कि कौन सा अमल है जो मुझे जहन्नम से बचा सकते हैं। और मोमिन की सोच हर नेकी में ये है ना, वो समझता है कि क्या पता मुझे ये नेकी फ़ायदा दे दे, मुझे ये नेकी फ़ायदा दे दे, वो मुझे ये नेकी, क्योंकि कुरान ने मोमिन को मोहसिन कहा है, और मोहसिन वही होता है जो नेकी करने वाला है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन व अहसिनु, नेकी करो, नेकी करने वालों को अल्लाह पसंद करता है। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों के करीब है। तो नेकी करने वाला जो होता है ये एक सलाहियत है, ये एक आदत है, ये एक रूटीन है कि वो हर वक्त नेकी को तलाश करता है ताकि मैं उस नेकी का सहारा लेके जहन्नम से अपने आप को बिल्कुल सही। बचा लूँ। तो वो हर वक्त उस तलाश में रहता है, उस नेकी की जुस्तजू और तलाश में चलते हुए कभी कोई इंसान मायूस ना हो जाए कि मैं सदका खैरात के एंगल से शायद कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, तो शायद मैं महरूम ही ना रह जाऊँ इस नेकी से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खजूर का एक टुकड़ा ही दे दो। अल्लाह। खजूर उस दौर में आपको पता है आम थी, आम खुराक भी थी और अक्सर लोगों के पास होती भी थी, ज़्यादा फसल भी खजूर की होती थी। तो इसके बावजूद फरमाया अगर कोई बहुत कमज़ोर है माली एतबार से, बहुत गरीब है, तो उसके पास खजूर नहीं तो उसका एक टुकड़ा इतना तो मिल जाएगा ना, अल्लाह। वही दे दो, सही, ठीक। उसको दे दो, शायद अल्लाह को वो नेकी पसंद आ जाए और तुम जहन्नम से बच जाओ। तो बुनियादी मैसेज ये है, पैगाम ये है कि ये इस एंगल से सोचते रहना चाहिए कि शायद अल्लाह ताला को कौन सी नेकी पसंद आ जाए। बेशक। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा अपने घर से निकला, रास्ते में देखा कि उसने गली में सड़क पे खारदार झाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, फ़अख़रा, उसने उसको उठा के साइड पर कर दिया, ला युदिल मुस्लिमीन, के किसी मुसलमान को इससे तकलीफ़ ना हो जाए। फ़शकर अल्लाह लहू, अल्लाह ने उसकी इस नेकी की भी कदर की,
فغفر له، اللہ نے اس کو معاف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بس یہ جستجو ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے۔ بالکل اسی طرح ایک کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی سر، محمد افضل صاحب فرمائیے گا۔ جی شیخ، ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ بیگم نے اعتکاف کرنا تو تھوڑی بہت ہی ناراضگی ہے رشتہ داروں کے یہاں، ان کو مل کے بیٹھے ہیں جہاں کوئی مسئلہ نہیں ایسا؟ ناراضگی کس چیز کی ہے؟ ویسے اختلافات تھوڑے بہت منہ سے ہو جائیں، کوئی ویسا ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ پائیں آپ سوال؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد افضل صاحب۔ اعتکاف کے دن قریب ہیں، اب یہی روز سوال آئیں گے۔ ایسے حج سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے نا؟ بالکل، حج سے پہلے تو وہ تو خیر حدیث میں بھی ہے نا کہ آپ لوگوں سے مل کے جائیں، اور اگر کسی کو غلطی گناہ ہوا ہے تو سب حق حقوق ادا کر کے جائیں۔ جی اچھا، یہ اس سے شاید یہ اسی پہ قیاس کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اعتکاف پہ جانا ہے۔ دیکھیں، اعتکاف پہ نہیں بھی جانا نا تو کسی سے بھی ناراضگی اس کو ختم کر لیں۔ بہت خوب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناراضگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ رکھنا حرام ہے۔ 3 دن سے بعد اگر کوئی شخص ناراض رہتا ہے تو یہ ایک تو ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، اور دوسرا جو مستقل اس کا نقصان ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امکان ہوتا ہے وہ سارے امکانات ختم ہو جاتے ہیں صرف آپس کی ناراضگی کی وجہ سے۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ مخلوق پر نگاہ ڈالتا ہے، ہر سوموار اور جمعرات کو، اور سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور مشاہن کے۔ مشرک جو شرک کرتا ہے وہ نہیں بخشا جاتا، اور جو 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں یا آپس میں جن کی ناراضگیاں وہ مشاہن، تو یہ مشاہن اور مشرک کے علاوہ سارے بخشے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت عام ہے وہ کسی بھی وقت، اور رمضان کے اندر تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو خواہ مخواہ کسی کی ناراضگی کی وجہ سے ان رحمتوں سے محروم نہ کریں۔ اعتکاف کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ ایک الگ معاملہ ہے، ناراضگی پہلے ختم کریں، یہ ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایسا طبقہ بھی ہمارے اور معاشرے ناراضگی ختم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کا حق تلف ہوا ہے تو وہ اس کی تلافی کریں یا پھر اس سے معافی مانگ لیں۔ بالکل صحیح ہے۔ 2 ہی طریقے ہیں، معافی مانگ لیں یا تلافی کر دیں۔ اور اگر دونوں کرنے کے بعد وہ آدمی یا کوئی بہن بھائی جو بھی ہے وہ راضی نہیں ہوتا، اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ آپ نے یہ کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، بے شک۔ تو اللہ کی رضا کے لیے معافی بھی مانگیں، اللہ کی رضا کے لیے تلافی بھی کریں۔ اس کے بعد اگر وہ راضی نہیں بھی ہوتا تو انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ بالکل صحیح، بہت اچھا میسیج ہے کہ اس کو صرف حج یا اعتکاف کے ساتھ خاص نہ کریں۔ بالکل ٹھیک۔ میں یہ بات کر رہا تھا، ہمارے ہاں ایسا طبقہ موجود ہے جو جہنم کے تصور کو صرف علامتی سمجھتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں وضاحت، یعنی ان کی تھنکنگ کیا ہے؟ دیکھیں، ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہی ان چیزوں کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ دیکھیں، جس طرح متشابہات قرآنی ہیں اسی طرح متشابہات حدیث بھی ہیں۔ بے شک۔ اور جنت اور جہنم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے اعدت، یعنی جنت بھی تیار ہے اور جہنم بھی تیار ہے۔ بالکل اسی طرح۔ اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ نے جہنم کو تیار کیا، جب اللہ نے جنت کو تیار کیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بلایا، اور جبریل علیہ السلام نے آ کے وزٹ کیا۔ وزٹ کرنے کے بعد اپنا ایک رائے دی کہ اتنا اچھا گھر جنت کہ جس نے سنا اور وہ آ کے اس میں داخل ہو جائے گا، اور اتنا برا گھر جہنم کہ جو سنے گا وہ کوئی اس طرف نہیں آئے گا۔ تو پھر اللہ کریم نے ان کے گرد باڑ کر دی، اور پھر دوبارہ جبریل کو بلایا کہ آ کے دیکھو، تو جبریل علیہ السلام جو ہے وہ پہلے سے زیادہ حیران رہ گئے کہ اللہ اب تو کوئی قسمت والا ہی جنت میں آئے گا اور کوئی قسمت والا ہی جہنم سے بچے گا۔ اور اس میں پھر فرمایا، جو دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جنت کے گرد باڑ کی گئی ہے وہ مکروہات نفس کی ہے، اور جو جہنم کے گرد ہے وہ ساری مرغوبات نفس کی ہے۔ لہٰذا نفس کو جب آپ کھلا چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کو پھسلا کے جہنم کی طرف لے جائے گا، لہٰذا اس کو کبھی کھلا نہیں چھوڑتے۔ تو سوال آپ کا کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ لوگ جہنم کے تصور کو میں وہی عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ جو ساری باتیں ہیں کہ جہنم بھی تیار ہو گئی ہے اور جنت بھی تیار ہے، وہ نظر تو آتی نہیں،
لہٰذا لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر تیار ہے تو پھر دنیا میں نظر آنی چاہیے نہ کہیں کسی نقشے پہ نظر آنی چاہیے. تو جو چیز نظر نہیں آتی اس کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں, اور ایمان ہوتا ہی نظر نہ آنے والی چیزوں کو مان لینا, یہ ایمان بالغیب, ایمان ہوتا ہی غیب ہے. الذین یؤمنون بالغیب جو ہے نا, اس سے اگرچہ علماء کرام نے غیبیات کو الگ کر لیا ہے, ظاہر چیزوں کو الگ کر لیا ہے, صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ دیکھ کے مانتے ہیں نا تو وہ ایمان نہیں ہوتا. ایمان ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ دیکھے بغیر مان لیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتا دی ہیں اور اللہ نے قرآن میں جو باتیں بتا دی ہیں ان کے اوپر من وعن ایمان لے آنا کہ جو کچھ بیان ہو گیا ہے یہ ایسے ہی ہے, یہی ایمان ہے. اب دیکھیں نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی میں نے ایک دن حدیث عرض کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی واقعہ بیان کر رہے تھے گزشتہ کوئی کسی قوموں میں بنی اسرائیل میں سے یا کسی میں سے. آپ نے ایک آدمی تھا, اس نے اپنے بیل کے اوپر سواری کی یا اس کے اوپر بوجھ لاد دیا, تو بیل بولنے لگا اور اس نے اپنے مالک سے کہا کہ میں اس کام کے لیے تو نہیں ہوں, اب میں تو کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے ہوں, تو مجھے آپ نے جو بوجھ لادا ہے یہ سواری کی ہے, غلط کیا. تو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات ارشاد فرمائی تھی کہ مجلس سے ایک آدمی بولا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیل نے بھی باتیں کی, بولا بیل تو نہیں بولتا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دی بیل بولتا ہے کہ نہیں بولتا. آپ نے فرمایا انا اؤمن بہ و ابو بکر و عمر, میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے اور عمر بھی ایمان رکھتا ہے. نہ ابو بکر چشمدید گواہ ہے نہ عمر چشمدید گواہ ہے کہ کب بیل نے باتیں کی تھیں, لیکن یہ معاملہ ایمان کا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ بیل بولا ہے تو تاریخ انسانی میں ایک بھی واقعہ رپورٹ نہ ہوا ہو اور کوئی وجود ہی نہ ہو کہ کبھی بیل باتیں کر سکتا ہے, تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے تو بیل باتیں کرتا ہے. یہ ایمان کا تقاضا یہ ہے, جو بات ایمان ہوتا ہی ہو وہ ہے. لہٰذا ہم اگر اپنے زمان و مکان کے جو پیمانے اپنے پاس ہیں, جو اپنے علوم کے پیمانے ہیں, ان کو اگر پرکھیں گے تو پھر آپ کو اس کے ایمان اس کے اندر فٹ نہیں آتا یا آپ کے پیمانے اس کے اندر فٹ نہیں آتے. اس وجہ سے لوگ جو ہیں بالکل انکاری ہو جاتے ہیں. وہ علامتی ہو جاتے ہیں, علامتی چیزیں ہیں. ہو سکتا ہے وہ بعض لوگوں نے ادیبانہ اور شاعرانہ انداز میں یہ تک کہا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ معاف, ہو سکتا ہے کہ ہم فوت ہو کے جہنم میں جا چکے ہوں اور اس وقت ہم سزا بھگت رہے ہوں. یعنی ہم فوت ہو چکے ہوں اور ہم جہنم میں جا چکے ہوں اور یہ اس وقت ہم جہنم میں سزا بھگت رہے ہیں اور یہ وہی والا جہنم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. گویا اللہ تعالیٰ نے جس جہنم سے ڈرایا ہے اس کے بارے میں یہ اتنا تمسخر اڑانا, اتنا مذاق اڑانا, اور اس طرح کی گفتگو جو لوگ بھی کرتے ہیں. اللہ نے کہا تیار ہے جنت, اس کو کہنا جنت کہاں ہے. اللہ نے فرمایا جہنم تیار ہے, جہنم کہاں ہے. پھر یہ کہنا کہ جگہ نہیں ہے. یہ اس طرح کی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تو اصل میں جگہ ہے ہی نہیں, یہ تو کیفیتوں کے نام ہیں. یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. وہ کہتے ہیں اصل حقیقت مجھے پتہ ہے اور یہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے چلتے ہیں. تو وہ اصل میں دلوں کے ٹیڑھے دلوں والے لوگ ہوتے ہیں. اور اسی لیے اللہ کریم نے دعا بھی سکھائی ہے کہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ ہمیں جو ہدایت دیا ہے, ایک تو ہدایت عطا فرما اور ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. اللہ کرنا کیا ہے, فرمایا کہ دوسرے لوگ وہ ہیں والراسخون فی العلم, جن کو اللہ نے علم کا رسوخ دیا ہوا ہوتا ہے, وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے فرما دیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا, تو پھر وہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں, سب ہمارے اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت تیار ہے, جہنم تیار ہے. کہاں ہے؟ کیا دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کے سارے کھوج انسان نے لگا لی ہیں؟ کیا جنت کی, کیا دنیا کی کائنات کی جتنی ان کو معلوم کائنات ہے اس معلوم کائنات کے آخری کنارے تک پہنچ گئے ہیں؟ یہ تو دنیا, یہ اس معلوم کائنات کے آخری کنارے تک نہیں پہنچ سکے. اور آپ دیکھیں کہ آپ سائنسدانوں کی کتابیں پڑھ لیں, یوٹیوب کے اوپر بہت ساری اس طرح کی فلمیں پڑی ہوئی ہیں, ایسے ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ
کائنات کا کنارہ سائنسدانوں کو آج تک نہیں نظر آیا. اسی طرح اور وہ کائنات کا کنارہ کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اس کو تو ہم اور بڑھاتے جاتے ہیں. تو جو کائنات کو نہ سمجھ لینے والے آج اب تک جن کو کائنات کی سمجھ نہیں آئی، وہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو چیزیں نظر نہیں آنے والی، تو پھر ان کو سوائے انکار کے اور کوئی راستہ نہیں ملتا. اور وہ جو ایک مقولہ ہے کہ الناس اعداء لما جہلوا، لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس سے ناواقف ہوتے ہیں. جو جس کا پتہ نہیں چلتا وہ کہتے ہیں اس کا انکار ہی کریں. صحیح بات ہے. اسی طرح ناظرین، آپ پیغام ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اپنی سیٹلائٹ پر دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ یوٹیوب پر بھی سرچ کیجئے پیغام ٹی وی لائیو، اور اس میں اپنے سوالات کر سکتے ہیں، اپنے کمنٹس پاس کر سکتے ہیں، اپنی آراء دیکھ سکتے ہیں. ہم اس کو بھی شامل کریں گے. وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. بہرے تازگی ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بہرے تازگی ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام قرآن سے ٹرانسمیشن. ڈاکٹر صاحب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، مختلف احادیث میں، کہ جہنم بعض لوگوں کو پکارتی ہے. یہ کون لوگ ہیں اور اس کا کیا سلسلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو بڑے بڑے گناہ گار ہیں نا، مثال کے طور پر جو ظالم ہیں اور ظلم کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے اوپر ظلم ڈھاتے رہتے ہیں، اسی طرح جو بڑے بڑے مشرک ہیں جو شرک کرتے رہتے ہیں، ان کو پھر ایک تو یہ ہے کہ جیسے جنت بھی بہت سارے لوگوں کا انتظار کرتی ہے اور جنت بھی ان کو لوگوں کے بارے میں پکارتی ہے، اسی طرح جو زیادہ نیک ہوتے ہیں ان کو جنت پکارتی ہے، اور زیادہ جو گناہ گار ہوتے ہیں، اللہ کے دشمن ہوتے ہیں اور مشرک ہوتے ہیں، ان کو جہنم پکارتی ہے. اچھا، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص 3 دفعہ اللہم اجرنی من النار کہہ دے تو جہنم جو ہے وہ خود دعائیں کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ سے بچا لے. آپ یہ اندازہ کریں، اگر وہ پکارتی ہے، جو گناہ کرنے والوں کو پکارتی ہے اگر، تو پھر جہنم سے پناہ مانگنے والوں کے لیے دعا بھی کرتی ہے کہ اس کو میرے سے بچا لے، دور کر دے. اسی طرح اگر کوئی شخص 3 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے اللہ سے، تو جنت خود سوال کرنا شروع ہو جاتی ہے اللہ سے کہ یا اللہ اس کو میرے اندر داخل کر. سبحان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے اندر کوئی سینسیشن ہے اس طرح کی. اور حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ میں خود اپنے آپ میں جل گئی ہوں، اور میرے جو ہر چیز جو ہے نا اس نے مجھے توڑ دیا ہے اور مار دیا ہے. تو جہنم نے یہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے ایک سسٹم مقرر کر دیا کہ تو ایسے کر، تو سال میں سانس لے لیا کر. وہ ایک سانس جو ہے وہ گرمی کا سانس لیتی ہے اور ایک ٹھنڈا سانس لیتی ہے، جس سے جو ہے وہ موسم میں شدت آ جاتی ہے، گرمی ہوتی ہے اور پھر ٹھنڈ ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے وہ کیسا سسٹم ہو سکتا ہے، کون سی جگہ ہو سکتی ہے، کون سا گھر ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ سینسیشن ہو، اور وہ اس طرح سے پکارے بھی اور پھر لوگوں کو بلائے بھی اور پھر وہ لوگوں کے لیے یہ دعا بھی کرے کہ اللہ ان کو میرے سے بچا لے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کے حد ادراک سے باہر ہیں، انسان سمجھ نہیں سکتا. لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں. ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے کل من عند ربنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بے شک. ایک کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال ڈراپ ہو گئی. ڈاکٹر صاحب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اعمال اور دعائیں بتائی ہیں جن سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے. 2 سوال ہیں، دونوں میں علیحدہ علیحدہ پوچھوں گا کہ اللہ کے نبی کا اپنا یعنی ایک تڑپ اور کیفیت جہنم سے بچنے کے حوالے سے کیا ہوتی تھی، اور صحابہ کرام کی بھی، کہ جب قرآن کریم میں ایسی آیات ہوتی تھی تو کیا حالت ہوتی تھی، وہ انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. ابھی یہ ہے کہ ایسے اعمال اور ادعیہ ہیں جن کے ذریعے سے جہنم سے پناہ مانگی جا سکتی ہے. دیکھیں، ایک تو دعا قرآن کے اندر جو پہلے میں نے ذکر کیا، سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں، جو عباد الرحمن دعا کرتے ہیں، رب اصرف اعوذ باللہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا لے. ان عذابها کان غراما، اس کا عذاب جو ہے وہ بڑا چمٹنے والا اور بہت ہلاک کر دینے والا ہے. اب ایک تو یہ دعا ہے. اسی طرح ایک دعا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہر نماز میں مانگنا چاہیے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے بھی تھے. ایک کالر شامل کرتے ہیں پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالعزیز صاحب نے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جناب؟ جی الحمدللہ شکر ہے اللہ کا. فرمائیے گا میاں والی سے عبدالعزیز صاحب. جی فرمائیں کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اچھا حضرت صاحب یہ گزارش ہے کہ تیرے منہ میں جو ہے نا وہ مشہوروں میں تکلیف ہے تو ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا تجویز کی ہے. جی آپ ہم سے بات کریں, ٹی وی کو نہ سنیں. گلیسرین جو ہے نا استعمال کرنے کے لیے تو وہ دوران روزہ استعمال کر سکتے ہیں, منہ میں لگا کے پھر بعد تھوک سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مسوڑوں میں درد ہے, گلیسرین کا استعمال بتائیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں ویسے تو جو چیز حلق سے نیچے نہ جائے وہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ہم مسواک کرتے ہیں, منہ میں پانی ڈالتے ہیں کلی کرتے وقت اور پھینک دیتے ہیں, اسی طرح مسواک کرتے وقت بھی اس جس بھی آپ لکڑی کا مسواک کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کو بھی ہم باہر ہی پھینک دیتے ہیں کلی کر کے. اسی طرح اگر وہ مسوڑوں کے اوپر لگا لیتے ہیں وہ اسی طرح ٹوتھ پیسٹ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو ٹوتھ پیسٹ بھی اسی لیے علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ استعمال کیا جا سکتا ہے, کیونکہ انسان جو ہے اس کو حلق میں جانے سے, تو جیسے پانی کو جانے سے روکنا ہے اسی طرح ہر چیز کو روکنا ہے. تو اگر ایسا کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عام طور پہ گلیسرین چونکہ وہ بہت ہی اس طرح کا لیکوڈ ہے کہ وہ گلے میں چلا جاتا ہے, اس لیے اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. یعنی پانی تو عام طور پہ رک جاتا ہے, اور گلیسرین جو ہے وہ زیادہ سیال ہوتا ہے, وہ اس طرح سے وہ چلا جاتا ہے گلے میں. اگر اس کو پوری طرح سے روک سکیں کہ گلے میں نہ جائے تو پھر مسوڑوں کے اوپر لگانے میں کوئی حرج نہیں, بعد میں کلی کر دیں. لیکن یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے, یہ تو اس کے جواز کا پہلو جو میں نے عرض کر دیا, یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ آپ اس کو سحری سے پہلے لگا لیں اور مغرب کے بعد لگا لیں, افطاری کے بعد لگا لیں. اس کو دن میں لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے رسک لینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس میں بہرحال رسک ہے, جب آپ مسوڑوں کو لگا رہے ہیں تو گلے میں جائے گی, اگر آپ گلے سے روک لیتے ہیں تو مسوڑوں کو لگانے میں کوئی حرج نہیں. بالکل ٹھیک. اب بات کر رہے تھے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. ایک تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اور یہ دعا جو ہے وہ ہر نماز میں تشہد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, اور ہمیں بھی پڑھنی چاہیے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تشہد کے اندر اگر پڑھنی ہے تو دن میں 17 رکعت تو صرف فرض کی ہیں. جی 17 رکعت تو صرف فرض کی ہیں. بالکل. تو ہر تشہد میں اگر 5 نمازوں میں آپ پڑھیں گے, 5 تشہد تو یہ چلے گئے. جی. اور اس کے علاوہ پھر اگر سنتیں پڑھیں اور پھر نوافل پڑھے اور ہر تشہد میں آپ یہ پڑھیں گے تو کتنی دفعہ دن میں عذاب جہنم سے آپ نے پناہ مانگنی ہے. تو ویسے بھی اللہم اجرنی من النار, اس کے بارے میں میں یہ عرض کروں کہ ایک میں نے کسی جگہ پڑھا تھا, انہوں نے بڑی اچھی توجہ دلائی تھی اور اس توجہ کا میرے اپنے اوپر بڑا اثر ہوا, تو میں اس لیے وہ شیئر کر لیتا ہوں اپنے ناظرین کے ساتھ کہ یہ جو 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار پڑھنا ہے, معنی بھی اس کا معلوم ہے, اللہم اجرنی من النار, اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے, آگ سے بچا لے. اچھا, یہ پڑھتے وقت اگر آدمی جو یہاں سے لے کر جنت تک کے درمیان میں مراحل ہیں وہ سارے مراحل یاد کر لیا کرے. مثلاً آدمی جب پہلی دفعہ پڑھے تو کہے اللہم اجرنی من النار, تو موت کا مرحلہ ہو کہ اللہ موت کے وقت جو سختیاں ہیں تو اس سے مجھے بچا دے. دوسری دفعہ ذہن میں یعنی پڑھ رہا ہے اللہم اجرنی من النار تو قبر کا مرحلہ ہو. تیسری دفعہ کہہ رہا ہے تو تیسری دفعہ حشر کا مرحلہ ہو. چوتھی دفعہ کہہ رہا ہے تو پل صراط کا مرحلہ ہو. اور 5ویں دفعہ کہہ رہا ہے تو جہنم سامنے ہو نظر آئے کہ یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. اور 6ٹھی دفعہ جب کہہ رہا ہے تو یہ زندگی اور موت سے اور جنت میں داخلے تک جتنی درمیان میں مشکلات ہیں, یا اللہ وہ ساری مشکلات اور ساری پریشانیوں سے مجھے بچا دے, اللہم اجرنی من النار. اور 7ویں دفعہ جب اللہم اجرنی من النار کہے تو جنت میں داخلے کا تصور آ جائے کہ یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. تو ہے تو وہی اللہم اجرنی من النار, لیکن جب انسان اس طرح پڑھے گا تو اس کی ذرا کیفیت بدل جاتی ہے. صحیح بات. اور اس کو اپنا پورا سفر یاد آ جاتا کہ میں نے سفر کرنا ہے تو اللہ میری یہ ساری مشکلات اور جہنم سے بچا کے مجھے جنت میں داخل کر دے. یہ اس طرح اللہم اجرنی من النار. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سید الاستغفار ہے, سید الاستغفار کے حوالے سے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. افضل صاحب نے جوائن کیا ہے لاہور سے, فرمائیے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زین العابدین صاحب، بہت اچھا لگتا ہے آپ کا پروگرام. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر الحمدللہ، آپ کا شکریہ. ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے الحمدللہ، اور الحمدللہ ہم ہر چیز کے فرائض اللہ کے ادا کر رہے ہیں. حج کا ایک فرض ہے، بہت لازمی فرض ہے صاحب حیثیت پہ. جی. تو حج جو ان سے ہے نا وہ ہمیں موقع نہیں بن رہا، ہماری وراثتیں ہوگی نہیں، ہمیں کوئی پیسہ رقم نہیں مل رہا. اچھا. اور جو ہمارا بڑا بھائی ہے نا، جو جس کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے، جس کو ہم نے یہ سمجھ لیں پگ ڈالی ہوئی ہے، جو صاحب حیثیت بھی ہے، وہ خود بھی حج ادا نہیں کر پا رہا. اچھا. اور والد صاحب کا بھی حج ابھی رہتا ہے جو وہ اپنی زندگی میں نہیں کر پائے، تو ان کا بھی ہم نے قرض اتارنا ہے ابھی. تو کوئی راستہ نہیں بن رہا. تو اس کے لیے کیا اصلاح ہونی چاہیے؟ جو ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہے بھائی ہمارا، اور ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کوئی راستہ بنا سکیں، زمینوں کی رقم ہم نکال سکیں. تو یہ بڑا مشکل وقت ہم پہ چل رہا ہے. اگر موت تو کوئی پتہ نہیں ہے، برحق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ پورا کرے، یہ فرض ہم ادا کر دیں. تو آپ کیا اس کے بارے میں ہمیں اصلاح دیتے ہیں دین کی روح سے، نبی کی سنت سے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. شکریہ کال کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی فرمائے. جی ڈاکٹر صاحب ان کے لیے رہنمائی فرمائیے گا. دیکھیں، جو صاحب استطاعت ہے نا اور وہ حج نہیں کر رہا، تو اس کے لیے حج ایک قرض کی صورت میں اس کے سر پہ کھڑا ہے. لہٰذا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض کی ادائیگی کی جس شخص کی نیت ہوتی ہے اور جو کوشش کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی میں اس کی مدد کرتا ہے. اور حج کے بارے میں تو ویسے ہی یہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے سے ہوتا ہے، پیسے سے ہوتا ہی نہیں ہے. صحیح بات. یہ ہوتا ہے انسان کے ارادے سے، بے شک، کہ میں نے حج کرنا ہے. ایک تو یہ لوگ، ان سے میری درخواست ہے کہ دعا کریں اللہ سے، اور دعا کرتے رہیں، اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی. اور دوسرا، آج سے ارادہ کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ اگلے سال حج کرنا ہے. بالکل. اور یہ ارادہ کر کے، چاہے ان کے پاس 10 روپے ہیں، چاہے ان کے پاس 20 روپے ہیں، جوڑنا شروع کر دیں آج سے. اور حج کی نیت سے اس کو الگ رکھتے جائیں کہ میں اس سے تو کرنا ہے حج، اور وہ پیسے میرے ہیں ہی نہیں، تو قرض ہے اور قرض ادا کرنا ہے. تو یہ جب اس طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا، اور یہ دیکھیں گے کہ ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی جب اس کے لیے شروع ہوں گے. وگرنہ اگر یہ نہیں کوشش کرتے اور اس طرح سے دعا نہیں کرتے، بس پریشان بیٹھے ہیں، تو صرف اس طرح پریشان بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کوئی خود کوشش نہ کرے. تو خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود بتا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بھی بنایا. تو اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو بے شک تھوڑی سی زمین بیچ کے آپ چلے جائیں، بے شک کوئی پراپرٹی بیچ کے چلے جائیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں بھی کرنا چاہتے تو اللہ پہ بھروسہ کریں، جو کچھ میسر ہے اس کو حج کے نام پر جوڑنا شروع کر دیں آج کے بعد. جب یہ شروع کر دیں گے تو یہ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے سال تک ان کا سارا بندوبست سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کی مدد ہی تو شامل حال ہونی ہے. جو ہی وہ مدد شامل حال ہوگی، ان کے سارے آسانیاں ہو جائیں گے انشاءاللہ. یعنی ایسے کوئی وجہ نہیں ہے کہ اکٹھی رقم آ جائے گی. بڑا اچھا آپ نے نسخہ بتایا، جوڑنا شروع کر دیں. 10 روپے بھی ہے نا تو اس کو جوڑنا شروع. مجھے یاد ہے آپ نے اپنے پہلے حج کے سفر کی مجھے یہ داستان اسی طرح کی سنائی تھی. بات ہو رہی تھی سید الاستغفار کی. جی سید الاستغفار بھی ایک دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سید الاستغفار ایک دفعہ دن کے کسی حصے میں پڑھ لیتا ہے اور اس دن میں اس کی موت آ جاتی ہے، تو یہی فضیلت اس کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے گا. رات کے کسی حصے میں پڑھتا ہے تو موت تو دن یا رات میں ہی آنی ہے نا. تو آدمی روزانہ صبح ان کی نماز کے بعد اگر ایک دفعہ سید الاستغفار یا اللہم اجرنی من النار بھی 7 دفعہ پڑھ لے اور سید الاستغفار بھی پڑھ لے، اسی طرح جو ہے وہ شام کو بھی پڑھ لے، تو انشاءاللہ جب بھی موت آئے گی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا، جہنم سے بچا لے گا. اور ایک جو آیت الکرسی ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا بھی اہتمام کرے، اور اس کا بھی اہتمام اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح ہم کھانا کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. تو جب بھی نماز ہے، نماز کے بعد سورہ فاتحہ آیت الکرسی لازماً پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں
جو انسان نے اگر پورا اپنا زندگی کا منہج درست رکھا ہو تو یہ ساتھ پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انشاءاللہ یہ پوری میٹر کرتی ہیں اور انسان کو سیدھے راستے پر رکھتی ہیں، تو انسان انشاءاللہ دنیا میں بھی بچا رہتا ہے اور جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے۔ کیا کمال دعا ہے، اس میں اعتراف ہے، ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی، سبحان اللہ۔ اچھا، میں تو اس کو اپنے سید الاستغفار پہ میں نے تو ویسے اس کو دعا کے طور پر تفصیل نہیں بات کی، دیکھیں اس کی بڑی خصوصیات ہیں، یہ صرف یہ اعتراف نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ سید الاستغفار ایک ایریزر ہے، ایریزر، کہ آپ نے جو کچھ بھی غلط کیا ہو آپ اس کے بعد سید الاستغفار پڑھ لیں، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ دیکھیں اس کے الفاظ کیا ہیں کہ جو کچھ میں کر سکتا تھا مستطاع، تو کیا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت، کہ اللہ جو کچھ میں نے کیا ہے نا اس کا کوئی بھی اگر میرے پر اثر ہونا ہے نا تو اس اثر سے تو مجھے بچا دے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا وہ گناہ کا اثر جو انسان کی زندگی میں ہونا ہوتا ہے اور گناہ آگے اگلے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، یا پھر گناہ کی وجہ سے نیکیاں جو ہیں ان کی طرف جانے میں کوئی رکاوٹ پڑتی ہے، یا پھر انسان کی دنیا کی زندگی پہ رکاوٹ پڑتی ہے یا اخروی جو بھی رکاوٹ پڑتی ہے، انسان نے اللہ سے کہہ دیا اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ میں نا جتنا بھی میں غلط کر بیٹھا ہوں نا، میں اس کے ساری غلطی اور سارے شر اور ساری برائی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو جب اللہ کی پناہ میں چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان نے کچھ غلط کیا تو سید الاستغفار پڑھا تو اس کا مطلب ہے اس کی وہ پچھلی چیز انشاءاللہ واش آؤٹ ہو گئی، وہ صاف، وہ ایریز ہو گئی۔ میں اس لیے اس کو ایریزر کہتا ہوں۔ یہ ایریزر ہے، جب انسان بیٹھا ہوتا ہے لکھنے کے لیے تو ساتھ ایریزر لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جو ہی غلطی ہوئی وہ تھوڑا سا ایریز کر لیتا ہے کہ پھر اس کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایریزر دیا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، لہٰذا سید الاستغفار تو انسان ایک تو صبح اور شام تو پڑھے، اس کے علاوہ بھی جب کبھی سمجھے نا میرے سے غلطی ہوئی ہے تو سید الاستغفار پڑھے۔ صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک۔ ایک کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، طارق مغل صاحب فرمائیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، طارق مغل صاحب فرمائیں، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دوست تھا ایک، اس کا نا ایکسیڈنٹ ہوا، اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو روزہ اس کو پھر مجبوراً نا توڑنا پڑ گیا کیونکہ سر میں چوٹ کافی آئی، ٹانکے وغیرہ بھی لگے، تو روزہ تو اس نے افطار کر دیا، لیکن اس روزے کا بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ بتائیں مہربانی کر کے۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں اجر تو دینے والا اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اس نے دینا ہے اجر، لیکن جو خبر انہوں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے دی ہوئی ہے اس خبر میں یہ موجود ہے، اور جو قرآن میں بھی ہے کہ وہ جو گنتی پوری کرے گا، جو مریض ہے وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے گا، اور جو مسافر ہے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے گا، اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جیسے اس نے رمضان میں روزہ رکھا، اس لیے ان کا اجر میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی اور ان کو پورا اجر ملے گا۔ بالکل صحیح۔ ایک اور کالر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن فرمائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ مسجد میں اعتکاف کے بعد جو لوگ اٹھتے ہیں ان کو قرآن پاک تقسیم کروانے کے لیے کہا گیا ہے، تو کیا وہ ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن زکوٰۃ دینے کا ثواب کیا ہے؟ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال یہ تھا زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد میں یعنی اعتکاف والوں کو قرآن پرنٹ کروا کے دے سکتے ہیں؟ نہیں، ٹھیک، وہ نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک میں ابھی یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ ابھی نا ایک شیخ ہمارے ہیں، ہمارے بہت ہی محترم شیخ، ان کا ایک کلپ چل رہا ہے اور لوگوں نے اس سے جو ہے یہ سمجھا ہے کہ، اور اس کے اوپر کلپ کے اوپر لگا ہوا ہے کہ مسجد میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اس میں تو انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ سڑکوں پہ بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ اچھا، اصل میں شیخ نے یہ بات نہیں فرمائی اس طرح سے۔ شیخ نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ کہ بنیادی طور پر یہ اسلامی ریاست کا کام ہے کہ وہ زکوٰۃ کلیکٹ کرے، اور جب اسلامی ریاست زکوٰۃ کلیکٹ کرتی ہے اور بیت المال میں جمع ہو جاتی ہے تو پھر اسلامی ریاست جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے، وہ مساجد بنائے، وہ سڑکیں بنائے، وہ جہاں بھی لگا لے وہ لگا سکتی ہے۔ انہوں نے اصل میں یہ بات کہی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ سسٹم موجود نہ ہو اور آپ اپنے طور پہ زکوٰۃ دے رہے ہوں اور آپ زکوٰۃ جو ہے مسجد کے اوپر لگا لیں، یہ نہیں کہا۔ اس لیے
جو فی سبیللہ کی جو مد ہے وہ حکومت اگر کرے تو اس میں یہ ساری اس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں. تو یہ جو ہمارے لیے جو مصارف زکوٰۃ ہیں وہی 8 مصارف زکوٰۃ ہیں, انہی کے اوپر خرچ کرنا پڑے. بالکل ٹھیک. دوسرا سوال یہ تھا کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وعید تو بیان کی گئی ہے, زکوٰۃ دینے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اجر و ثواب قرآن نے کہا ہے کہ ایک تو اس سے مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے, بالکل, اور دوسرا قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو انسان سود لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس سے مال بڑھتا ہے. مال اس سے کوئی نہیں بڑھتا, مال بڑھتا ہے جو زکوٰۃ تم دیتے ہو اس زکوٰۃ سے جو ہے وہ مال بڑھتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آدمی دے رہا ہے اصل میں دے رہا ہے لیکن وہ دینے سے مال بڑھتا ہے. یہ دنیا کا فائدہ ہے, اور جو آخرت میں ہے وہ تو فائدہ ہے ہی کہ انشاءاللہ جو نماز پڑھے گا اور زکوٰۃ دے گا وہ جنت میں جائے گا. بے شک. ٹھیک. ابھی کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے معاملات, عبادات اور ادعیہ کے حوالے سے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کیا کیفیت ہوتی تھی جہنم کو لے کر, یعنی اس کی فکر کے حوالے سے؟ قرآنی آیات جب پڑھتے تھے, جیسے وہ ایک صحابی کے بارے میں آئی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, تو سن کر غالباً بے ہوش ہو گئے, یعنی اس کا اثر اتنا لیا. اس حوالے سے مختصر سی رہنمائی کریں. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی, جب وہ یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب رات کو اٹھتے تھے اور آپ قرآن پڑھتے تھے اور پھر اللہ کے سامنے آپ جب عاجزی کرتے تھے تو آپ کے سینہ مبارک سے اس طرح سے آواز آتی تھی جیسے ہڈیاں ابل رہی ہو, یعنی اس قدر عاجزی ہوتی تھی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جہنم کا ذکر آتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگتے تھے, جب بھی جنت کا ذکر آتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سوال کرتے تھے. ٹھیک. تو گویا جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے ایک تو یہ دعائیں ہیں, اور دوسرا وہ جو قرآن نے کہا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع, یہ جو کھڑے ہونا ہے اس میں اصل چیز یہ ہے کہ آدمی جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت پہ جانے کے لیے. میں یہاں ایک میرے ذہن میں واقعہ آ گیا, آپ کو جلدی میں شاید وقفہ لینا ہے. تو میں نے نا ہم ٹور پہ گئے تھے, لمبی بات ہے میں مختصر کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے, تو ہم رات کو بڑے لیٹ سوئے اور صبح اٹھنا تھا فجر کے لیے. تو جو میزبان تھا اس کو کہا کہ اٹھا دے, تو اس نے سب کو اٹھایا, لیکن ایک ہمارا دوست جو ہے اس نے سردیاں تھیں, اس نے رضائی پھینکی یوں اور چھلانگ لگا کے باہر آ گیا. ہم نے کہا یہ کیا طریقہ آپ نے اٹھایا؟ اس نے کہا جی اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے وہ جہنم میں جلے گا. تو کہتا ہے مجھے جب کان میں یہ بات پڑ گئی اور آپ نے جگا دیا تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بستر ہے یہ میرے لیے جہنم ہے, یہ میرے لیے آگ ہے. تو جب اس کو آگ سمجھے تو آگ سے تو چھلانگ لگا کے باہر نکل جاتا ہے. تو اس طریقے سے جب آدمی یہ سمجھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو طرز عمل تھا وہ ہر اس بات سے بچتے تھے جو جہنم میں لے جانے والی ہے, اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے تھے جو جنت میں لے جانے والی. اسی لیے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ لوگوں کو توجہ دلائی ہے اور لائیو کمنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں. کل انشاءاللہ ان کو شامل کریں گے. عام طور پر ہم نے عبادات کو ہی سمجھ لیا ہے, اس کا اہتمام کر لینا جہنم سے بچاتا ہے, لیکن معاملات, لوگوں کے حقوق تلف کرنا, حقوق العباد, اس کے حوالے سے ڈاکٹر مبشر رشید صاحب آپ سے بات کریں گے اور کچھ اس ٹاپک کو سمرائز کریں گے. اس کے بعد اختتامی دعا ہوگی اور اس ٹرانسمیشن سے ہم آپ کی اجازت چاہیں گے, آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے ہمارے اس سیشن میں ہم نے جہنم کے بارے میں بات کی. قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے استاد محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب نے بڑے اچھے دلائل کے ساتھ ہماری رہنمائی کی کہ جہنم کیا ہے, اس کی سختیاں کیا ہیں, اس کی سزائیں کیا ہیں اور اس سے بچنا کیسے. اصل جو ہمارا ٹارگٹ اور ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جہنم سے بچنا کیسے ہے. اور یہ بات یاد رہے کہ جہنم یہ بہت سخت سزا کی جگہ ہے, اور جہنمی لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ لا یقضی علیہم فیموتوا, ان کو وہاں موت بھی نہیں آئے گی. ناظرین آپ اندازہ کریں, دنیا میں کوئی انسان بیمار ہے تو اس کو شفا یاب ہونے کی امید ہے. اگر کوئی انسان پریشانی میں ہے تو اس کو امید ہے شاید آج نہیں تو کل یہ پریشانی کٹ جائے. اگر کوئی انسان دکھی ہے تو اس کو اندازہ ہے شاید میرا دکھ کبھی تو ختم ہوگا. ہر انسان کو کبھی نہ کبھی امید, سہارا, دعا, مناجات اور انتظار ہوتا ہے کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن جہنم ایک ایسی آزمائش اور مصیبت کا نام ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. آپ اندازہ کیجئے
جہنم کا ایک داروغہ ہے جس کا نام ہے مالک. اس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے وَنَادَوْا یا مالک لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ. جہنمی پکار کے کہیں گے کہ اے مالک تو اپنے رب سے یہ دعا کر دے لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، ہمارا رب ہمیں موت ہی دے دے. اگر ہم اس عذاب میں ہیں اور اس سے نکل نہیں سکتے، یہی فیصلہ اللہ کا ہو چکا ہے کہ ہم نے یہاں ہی رہنا ہے، تو ہمیں موت دے دے، ہم زندہ رہیں اور اس عذاب کو فیس کریں. یہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. لہٰذا ہمارے لیے یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے بارے میں فیصلہ کر دے اور ہمیں موت آ جائے. قال انکم ماکثون، بے شک تم ہمیشہ یہاں رہنے والے ہو، یہاں سے مفر نہیں ہے، یہاں سے نکل نہیں سکتے. زندگی ایسی ہوگی ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، زندگی ایسی ہوگی جو موت سے بدتر ہوگی، اور موت کی خواہش کرے گا انسان تو موت آئے گی نہیں. یہ کیفیت ہوگی. اور کیفیت کیا ہوگی؟ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اس میں چیخ و پکار ہوگی، روئیں گے. اور ایک جگہ پہ کہا لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، گدھے کے ہنکنے کی آوازوں کی طرح جہنم کی آوازیں ہوں گی. اور جہنم کا خود کا حال اور کیفیت کیا ہوگی؟ تکاد تمیز من الغیظ، غصے میں، جوش میں، غضب میں پھٹ جانے والی ہے. یہ کیفیت ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. آج کا یہ بڑا بابرکت وقت ہے، سحری کا وقت ہے، رات کا آخری تہائی حصہ چل رہا ہے. ہم خلوص دل سے اللہ سے یہ دعا کریں اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے. میں 2-3 دعائیں عرض کرتا ہوں. ایک تو بڑی مشہور دعا ہے، ذرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ سے بہت زیادہ جو دعا کیا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے دے اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے دے. اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا. اب یہاں اندازہ کیجئے، جب بندہ یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی دے دے، مجھے آخرت میں بھی بھلائی دے دے، پھر یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لینا؟ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تیری رحمت میں کیا مشکل ہے کہ تو جہنم دکھائے بغیر ہی مجھے جنت دے دے. ویسے تو یہ بھی بڑی سعادت ہوگی کہ بندہ سزا لے کے بھی جنت میں چلا جائے اور جہنم سے نکل جائے. یہ بھی اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. لیکن کتنا ہی اچھا ہو اور خوبصورت ہو کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے پاس بھی نہ لے کے جائے اور ویسے ہی بندے کو پار لگا دے اور جنت میں داخلہ دے دے. وقنا عذاب النار کا یہ مطلب ہے اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا ہی لینا. اور عباد الرحمن کی کیا شان ہے جو سورۃ الفرقان کی آخری آیتیں ہیں، آیت نمبر 63 to 77. ان ورسز میں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں اور عباد الرحمن کے بارے میں یہ بات کی. وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے. ان عذابها کان غراما، اس کا عذاب تو انسان کو چمٹ جانے والا ہے، وہ چھوڑنے والا نہیں ہے، بڑا سخت ہے. عباد الرحمن کون ہے؟ اب دیکھیں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ان کا یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین میں آہستگی سے چلتے ہیں. اور پھر کہا ان کی راتیں گزرتی ہیں تو سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں. اس کا مطلب ہے لوگوں کا حق بھی دے رہے ہیں کہ لوگوں سے بھلائی کر رہے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلامتی کی بات کر رہے ہیں، لوگوں سے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، یعنی حقوق العباد کو ادا کر رہے ہیں. اور رات ان کی حقوق اللہ کو ادا کرتے ہوئے گزرتی ہے. گویا اللہ سے بھی اچھا تعلق ہے، لوگوں سے بھی اچھا تعلق ہے، دن بھی اچھا گزر رہا ہے اور رات بھی اچھی گزر رہی. اس کے باوجود دعا کیا ہے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لینا. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے آخر پہ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں آخری رکعت میں، تو وہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے. ناظرین آج کی اس نشست کے پیغام میں آپ اس دعا کو یاد کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کریں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم.
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربعین، جب کوئی آدمی تشہد میں بیٹھے 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے. ان 4 چیزوں میں ایک چیز وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جہنم، اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لینا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری حفاظت چاہتا ہوں، اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لینا. تو ناظرین ہمیں اس دعا کو لازمی طور پر امر کا صیغہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَسْتَعِذْ، اسے لازمی چاہیے وہ یہ دعا پڑھے. اور حدیث میں آتا ہے امام طاؤس رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو یہ دعا سکھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بیٹا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نماز میں آخری تشہد میں یہ دعا پڑھنی ہے. اچھا جب بچہ نماز پڑھ کے سلام پھیرتا تو اس کو پوچھتے کیا تو نے یہ دعا پڑھی ہے؟ اگر وہ کہتا جی میں نے پڑھی ہے تو کہتے بہت اچھے شاباش. اگر وہ کہتا میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تو اس کو حکم دیتے نماز کو دوبارہ پڑھو، اعادہ کرو نماز کا، لوٹاؤ نماز کو. یعنی اتنی پابندی کے ساتھ محدثین اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اور اس کو پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم بھی دیا ہے. تو لہٰذا جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے، اس سے بچنے کے لیے جہاں پر ہمیں نیک اعمال کو کرنا ہے، اچھے اعمال کو کرنا ہے، جیسے ہم نے پہلی نشست میں کئی ایسے اعمال کی نشاندہی کی، ہمیں ان اعمال کو کرنا ہے، اور وہ برائیاں وہ گناہ جن کی ہم نے نشاندہی کی ان سے اپنے دامن کو بچانا ہے تاکہ ہم جنت کے مستحق بن سکیں اور جہنم کے عذاب سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. یہ سحری کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ہم آخر میں دعا کرتے ہیں آپ پیغام قرآن کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ جڑے رہیے اور پیغام ٹی وی سے دین اسلام کو سیکھتے رہیے. اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے اور امت کے لیے نفع بخش بنائے. اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. الہ العالمین ہم تیرے گناہ گار بندے، اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے. پروردگار عالم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اللہ یہ رمضان کا بڑا برکت والا مہینہ اپنے 2 عشرے مکمل کرنے کو ہے. اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں جیسے معافی مانگنی چاہیے تھی ہم نہیں مانگ سکے. اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے. اللہ آئندہ زندگی میں نیکیاں کرنے کی ہمت اور توفیق دے دے. اللہ تو ہمیں برائیوں سے بچا لے. اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت اور عافیت دے دے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ مریضوں کو صحت یاب فرما. یا اللہ یہ ہم نے تقسیم بنا رکھی ہے، یہ لا علاج امراض ہیں، یہ علاج کا امکان ہے اس میں. اللہ یہ ہماری تقسیم ہے. میرے مولا یہ تیری تقسیم نہیں ہے. اللہ جتنے لوگ لا علاج امراض میں مبتلا ہیں ان کو بھی اپنی رحمت کاملہ سے عافیت عطا فرما، صحت اور سلامتی عطا فرما. اللہ ہمارے بڑوں میں سے جو زندہ ہے ان کی زندگیوں میں برکتیں پیدا فرما. اللہ ہم سب میں سے جن کے والدین زندہ ہیں دونوں یا دونوں میں سے ایک، اللہ ان کو ایمان والی، صحت اور سلامتی والی، عافیت اور خیر و برکت والی، رحمت العزت والی لمبی زندگی نصیب فرما. اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، اللہ ان کو معاف فرما. جتنے مسلمان فوت ہو چکے اہل
ایمان مرد، اہل ایمان عورتیں تیرے پاس آ چکے، اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما، اللہ اہل اسلام کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، اسلام کا غلبہ فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اللہ اس کو اسلام کا قلعہ بنا، اللہ اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا، اللہ اس ملک کو اسلام کا ترجمان بنا، اے اللہ اس ملک سے پوری دنیا پہ اسلام کی ترجمانی کا کام لے لے، اللہ تو ہماری مدد فرما، اللہ انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح پر تو ہماری مدد فرما، بلاد حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت اللہ الحرام کی حفاظت فرما، مکہ معظمہ مدینہ منورہ کی حفاظت فرما، اللہ اہل اسلام کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ اسلام کا غلبہ فرما، الہ العالمین تو ہمارے حال پہ رحم فرما، ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اللہ دینی اور دنیاوی جتنے امتحان ہے ہر طرح کی ہمیں کامیابی، خیر اور برکت، نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عبادتوں کا شعور لے کر، خشوع و تقویٰ کا نور لے کر، محاسبہ و تزکیہ کا بھی ساتھ کر لو سامان، دنوں میں صائم شبوں میں قائم، سمیٹو وہ دولتیں جو دائم، کہ سحر و افطار کی یہ برکات ہیں فراواں، بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔